عید فصح منانے کے لیے ساری دنیا سے لاکھوں یہودی یروشلم میں جمع ہوتے تھے۔ ان کے درمیان جناب مسیح اور ان کے حواری بھی تھے۔ آج ہم جس مذہب کو مسیحیت کہتے ہیں، اس کا آغاز یہودی مذہب کے ایک فرقے کے طور پر ہوا۔ دیگر یہودی فرقوں میں سے مسیحیت میں سب سے انوکھی بات یہ تھی کہ ان کی امید محض ایک شخصیت سے وابستہ تھی، یعنی جناب مسیح۔ وہ تاج پوشی کے منتظر تھے جس کو وہ کفارے کے طور پر دیکھتے تھے۔ اگرچہ آپ ایسا کام کرنے کو تھے جس کی اہمیت ہمیشہ رہنے والی تھی، آپ کو خدا کے برے کے طور پر دنیا کے گناہ اپنے اوپر لینے تھے۔ فصح سے 5 دن پہلے برا یروشلم میں لایا جاتا تاکہ اس کو قربانی کے لیے چنا جائے۔ اسی دن جناب مسیح شہر میں اپنی موت سے قبل آخری مرتبہ تشریف لائے۔ سب کچھ قربانی کی رسم کی طرف واپس جا رہا تھا، یعنی فصح کے برے کی طرف، کہ یہ حقیقت میں کسی کی جگہ لینے والا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں آیا جس طرح لوگوں کی توقع تھی کہ وہ آئے گا۔ زکریا نبی نے آپ کے آنے کی نبوت کا تذکرہ 500 سال پیشتر کیا تھا۔ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ گدھا ایک علامت ہے، کوئی سیاسی قوت نہیں جس کو حضرت زکریا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ جناب مسیح ہیں جو حلیم اور فروتن ہیں، اور وہ ایسے مسیح نہیں ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ رومیوں کو شکست دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب جناب مسیح شہر میں تشریف لائے تو لوگ حضرت داؤد کے الفاظ میں چلاتے ہیں، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عید کے درمیان لاکھوں یہودی ہیکل میں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اول وہ شلوم کے حوض کے پاس ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے رکتے۔ وہاں انہوں نے حضرت یسایہ کی اس نبوت کی تکمیل کو اپنے سامنے پورا ہوتے دیکھا۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا، اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی۔ جناب مسیح نے ایک جنم کے اندھے کی آنکھوں پر مٹی لگا کر اسے شفا عطا کی۔ آپ نے کیوں اسے حوض پر آنکھیں دھونے کے لیے بھیجا؟ اس حوض کے پانی کو بہت پاک سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ پانی ہیکل کے نیچے سے نکلتا تھا، اور جناب مسیح کی یہ خواہش تھی کہ اس اندھے شخص کو سب سے بہتر پانی میسر ہو۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اندھے دیکھ نہیں سکتے، وہ چھوتے نہیں، کیونکہ اس طرح وہ ناپاک ہو جاتے تھے، اس لیے وہ ہیکل میں نہیں جاتے تھے۔ اس کو صرف جا کر خود کو پانی میں ڈبونا تھا اور پھر جا کر خود کو کاہن کو دکھانا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ ہیکل میں گیا، اور پھر اس آدمی کے ساتھ جو اندھا پیدا ہوا تھا یہ ہوا۔ اب وہ ہیکل میں جا سکتا تھا۔ یہ سب سے زبردست بات تھی جو اس نے کہی، میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمہارے سب دلائل اور شریعت سے اوپر ہے۔ یہ سڑک ہیکل کی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ تھی۔ جناب مسیح کے ایام میں وہاں بیوپاریوں اور صرافوں کے خیمے ہوتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں یہاں جناب مسیح نے ایک اور نبوت کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ملاکی نبی کے صحیفے میں یوں مرقوم ہے کہ خداوند خود دوسری ہیکل میں آئے گا۔ خداوند کو آنا پڑا تاکہ وہ مذہبی نظام کو پاک صاف کر سکے۔ جناب مسیح جو کہ مسیح موعود ہیں ہیکل میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہ سب کچھ کیا جو دوسری ہیکل کی تباہی سے پہلے ہونا تھا۔ جناب مسیح نے صرافوں کے تختے الٹ دیے اور حضرت یسایہ اور یرمیا کے الفاظ میں کہا، میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اگر ہم صحیح طور پر عبرانی کتاب مقدس کو سمجھیں تو جناب مسیح ہی مسیح موعود ہے اور آپ کے سوا کوئی مسیح نہیں۔ دوسری ہیکل کی تباہی سے پہلے جناب مسیح کا دور شروع ہونا تھا، بصورت دیگر نجات نہیں مل سکتی۔ جناب مسیح نے بذات خود ہیکل کی تباہی کی نبوت کی تھی۔ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ سردار کاہن کو جناب مسیح کی بات ایک دھمکی معلوم ہوئی، اور اس کے بعد وہ آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے، اور اس کے لیے آپ کی ایک حواری کی مدد لی۔ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ یہودا اسکریوتی کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جناب مسیح کے اس حواری کے ذہن میں ایک بڑا دھوکہ چل رہا تھا۔ عید فصح سے ایک شب قبل جناب مسیح اور آپ کے حواری سیدیر کا جشن منانے کے لیے آخری مرتبہ جمع ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ آخری فصح کے موقع پر جناب مسیح نے اپنے حواریوں کو تیار کیا تاکہ وہ آنے والے بڑے دکھوں کو برداشت کر سکیں۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہیں مسیح ہونے کا مطلب بتاتا ہوں۔ مجھے پکڑوایا جائے گا، مارا جائے گا اور ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا اور قتل کیا جائے گا،
और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। खाने के दौरान आपने रोटी का टुकड़ा यहूदा को दिया ताकि उसकी शनाख्त हो सके कि कौन आपको धोखा देगा, जिसका इशारा हजरत दाऊद ने ज़बूर शरीफ में दिया है। मेरे दिली दोस्त ने, जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई है। सरदार काहिन ने यहूदा को जनाबे मसीह के बदले में 30 चांदी के सिक्के दिए थे, जो एक गुलाम की कीमत थी। जब यहूदा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन काहिनों ने इनकार कर दिया। इसलिए यहूदा चांदी के सिक्के हैकल के फर्श पर फेंक कर चला गया और खुदकुशी कर ली। खून के पैसे से उन्होंने कुम्हार का खेत खरीदा। रिवायत के मुताबिक यही वो जगह है जहां यहूदा ने फांसी ली थी। आज भी इसको खून का खेत कहा जाता है। 500 साल पहले ज़करिया नबी ने जनाबे मसीह के सर की कीमत और यहूदा अस्करियोती के खुदावंद के घर में पैसे फेंकने के बारे में नबूवत की थी। जब यहूदा धोखा दे रहा था तो आपके बाकी हवारी फंसा खा चुके थे। उन्होंने गीत गाया खुदावंद की तारीफ हो, या इब्रानी में हलल, वो अल्फाज जो दाऊद बादशाह ने कई 100 साल पहले लिखे थे। अब जनाबे मसीह के सलीब पर जाने की वजह से उसका मफहूम बदलने वाला था। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। जब जनाबे मसीह ने अपने खून के नए अहद का प्याला उठाया होगा तो आपके लम्हाए मुबारक पर यह गीत होगा, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जिंदा रहूंगा और खुदा के कामों का ऐलान करूंगा। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। उसके बाद उन्होंने वही अल्फाज गाए जो कुछ दिन पहले उनके यरूशलेम में दाखिले के वक्त लोग गा रहे थे। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है।